تک باخبر ہیں، جو موجودہ تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا اور امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ خاص طور پہ اس زمانے کی بات کر لی جائے جسے 9/11 کے بعد کا زمانہ کہا جاتا ہے، جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، 9/11 کا واقعہ ہو گیا تھا، امریکہ کو پاکستان کی شدید ضرورت تھی، اسے افغانستان میں القاعدہ کا قلعہ کرنا تھا اور افغانستان پر قبضہ کرنا تھا۔ پاکستان افغانستان کا اتحادی تھا اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، مگر پاکستان میں اس وقت حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی اور انہیں شاید امریکہ کی زیادہ ضرورت تھی۔ پاکستان نے امریکہ کے لیے وہ کچھ کیا جس کا تصور کوئی بھی آزاد مملکت کسی دوست ملک کے حوالے سے بھی نہیں کر سکتی ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امریکہ کے لیے پاکستان نے جو کچھ کیا ہے شاید ہی کسی اور ملک نے اس انداز میں اس طریقے سے کیا ہو۔ خاص طور پہ گزشتہ 50 سال کی اگر تاریخ دیکھیں 9/11 سے پہلے کی کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ امریکہ جب افغانستان میں آنے کی تیاری کر رہا تھا اور جیسے ہی پہنچا اسے سب سے بڑی ضرورت تھی پاکستان کے راستے کی، کیونکہ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، پاکستان کی اسے بندرگاہ چاہیے تھی، پاکستان کے راستے چاہیے تھے۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے جو جنرل پرویز مشرف نے حامی بھری، مگر پاکستان نے جو امریکہ کے لیے کیا ان میں اہم ترین بات یہ ہے اور جس کی رتی برابر خبر پاکستانیوں کو نہیں ہوئی جب پاکستان امریکہ کو یہ سہولتیں فراہم کر رہا تھا خاموشی سے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بغیر کسی تحریری دستاویز کے امریکہ کو پاکستان کے فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ امریکہ کو کہا کہ وہ یہاں سے اپنے جاسوسی اور آپریشن کے جو پروازیں ہیں وہ کر سکتا ہے اور اس طرح سے پاکستان کے 3 فضائی اڈے بلوچستان میں اور سندھ میں امریکہ کے حوالے کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنی سرزمین پر اپنے قبائلی علاقوں میں امریکی CIA کو اپنے اڈے قائم کرنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی ایک عرصے میں ایسا ہوا کہ پاکستان امریکی CIA کا سب سے بڑا اسٹیشن بن گیا۔ یہاں پہ ہزاروں امریکی خفیہ ادارے کے لوگ پاکستان کی مرضی سے اور پاکستان کی مرضی کے بغیر دندناتے گھوم رہے تھے۔ پاکستان نے دوسری جانب ایک اور بڑا خفیہ کام کیا جس کی کانوں کان خبر کسی پاکستانی کو نہیں ہوئی اور وہ یہ کہ امریکی زمینی افواج کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دی بلوچستان کے پسنی کے ساحل پر اور یہاں سے زمینی افواج قندھار میں داخل ہو گئی۔ امریکہ کی مدد کے لیے امریکہ کی اس انداز کی مدد کے لیے پاکستان نے اس کے علاوہ بھی بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ جو بھی القاعدہ کے لوگ پاکستان میں پکڑے گئے امریکہ کو اس کو اجازت دی کہ وہ بغیر کسی عدالتی کام کے بغیر کسی حکم کے ان کو CIA کے طیارے میں بٹھا کے نامعلوم مقام پر یا گنٹانمو میں پہنچا دیا جائے۔ اس کے لیے بھی پاکستان نے سینکڑوں القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کیا، کروایا امریکیوں کے ساتھ اور امریکیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کا بھی کوئی دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، مگر اس کے بدلے امریکہ نے پاکستان کو کیا کیا؟ امریکہ آج پاکستان کے ساتھ جو کر رہا ہے یہ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، لیکن باراک اوباما اور صدر بش کی انتظامیہ بھی پاکستان کو دنیا بھر میں دہشت گردی کی پناہ گاہ کی حیثیت سے متعارف کراتی رہی اور پاکستان کے امیج کا بیڑا غرق کرنے میں ایک بڑا کردار رہا امریکہ کا، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اتحادی تھا۔ یہ پوری صورتحال رہی۔ اسی دوران ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا سن 2011 میں لاہور کی مین شاہراہ پر CIA کے اس کانٹریکٹر نے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا۔ پاکستان میں وہ گرفتار ہوا اور اس کے بعد پوری پاکستانی قوم سراپا احتجاج ہوئی، مگر اس کے باوجود پاکستان نے نہ صرف یہ کہ ریمنڈ ڈیوڈ کو پاکستان کی پوری ریاست حرکت میں آئی، پاکستان کی عدالتیں حرکت میں آئی، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ پورا معاملہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہینڈل کر رہی تھی۔ سب نے مل کے پوری قوت سے ریمنڈ ڈیوس کو نہ صرف یہاں سے رہا کرایا، اس کی دیت کی 20 کروڑ روپے کی رقم بھی پاکستان نے ادا کی، اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے یہ بھی ایک اس قسم کی خدمات بھی تھی جو پاکستان امریکہ کے لیے سر انجام دے رہا تھا۔ یہ اتنا ایسا واقعہ ہے جس میں پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ صرف تعصب کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی سے وہ فضا شروع ہو گئی ہے، ابھی سے ان تمام معاملات میں پاکستان نے اس کے بدلے کیا حاصل کیا ہے۔ تاریخ تو مورخ تو آگے جا کے اس بات کا ذکر کرے گا، لیکن تاریخ ابھی سے لکھی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب خواجہ محمد آصف نے ریمنڈ ڈیوڈ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس کا ایک حصہ صرف آپ سن لیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شرمندگی کا سفر ابھی پاکستان کا صرف شروع ہوا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ قومی عزت اور حمیت کے منافی ہو ان کا کردار رہا. اس کو اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر کہوں گا کہ اس میں کچھ شرمندگی کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آئے گی. تو اگر کوئی چاہتا ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ کس کس نے کیا کیا رول ادا کیا ہے تو پارلیمنٹ آپ حکم کریں. اگر کسی نے یہ سارا پرفارم کیا اور شخص کو پیسے بھی پلے سے دیے, پہلے پیسے انہوں نے دیے ہوئے, پیسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے ہوئے, کہاں سے دیے ہوئے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں. یہ 20 کروڑ روپے تھے جو دیت کی رقم جو کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم نے ادا کی. امریکہ کو تو صرف اپنے ریمنڈ ڈیوس کو CIA کے طیارے میں بٹھایا اور روانہ کر دیا. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے جو ہم نے امریکہ کے لیے کی ہے. ہم نے امریکہ کو اپنے فضائی اڈے دیے, یہاں سے ڈرون طیارے پروازیں بھرتے تھے, یہاں سے امریکہ کے فوجی طیارے پروازیں بھرتے تھے, اور یہ پاکستان نے جاسوسی کے لیے بڑا میدان فراہم کیا امریکہ کو. اور اس سلسلے میں جنرل پرویز مشرف کھل کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے کے پاس اس کلیدی اور انتہائی اہم اور حساس معاملے کی کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں ہے کہ امریکہ کو ہم نے کیا دیا اور اس کے بدلے امریکہ نے ہمیں امریکہ نے کیا دیا. پاکستان کو پاگل ہے کہ اکیلا کھڑے ہو کر اس کو اپوز کرنا ہے ہم نے, تو وی ٹک دا رائٹ ڈیسیجن. انڈیا واز پریپیئرڈ ٹو گیو دیم بیسز, اور وہ انڈیا سے اٹیک کرنے, افغانستان میں تو اٹیک کرنا ہی کرنا تھا, وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا انہوں نے. ان کی نیول فلیٹ ہمارے کوسٹ لائن پہ آئی ہوئی تھی, انڈیا تیار ہے ٹو اٹیک. انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنا تھا. ڈیفینیٹلی دے کانٹ ریچ افغانستان وداؤٹ دیٹ. ہم پھر کیا ریئیکٹ کرتے, ہم ہو سکتا ہے ان کو ریئیکٹ, اگر ہم بڑی بولڈنس فول ہارڈینس دکھاتے تو ہم ریئیکٹ کرتے ان سے, اور وہ ہمارے ایئر فورس کو وہیں تباہ کر دیتے اور آگے. ابھی تو پورے معاملات ہماری قوم کے سامنے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کچھ امریکی ذرائع سے باتیں سامنے آ رہی ہیں, کچھ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کچھ ہمارے ہی لوگ مختلف باتیں جو ہیں وہ سامنے کر رہے ہیں, کیونکہ قوم کے پاس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے کیا اور اس کے بدلے پاکستان نے لیا کیا ہے. اس کا کوئی پاکستان کے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن پاکستان کو کیا ملا ہے, پاکستان کے نصیب میں کیا آیا ہے, وہ تو وہ ٹھینگا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اب پاکستان کو دکھا رہے ہیں. ابھی ہمارے حالیہ پروگرام میں جناب شجاع نواز, سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز کے بھائی بھی ہیں, انہوں نے بڑا امپورٹنٹ انکشاف کیا جس کی اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اطلاع نہیں تھی, جس کے مطابق پاکستان نے باقاعدہ امریکی زمینی افواج کو بھی بلوچستان کے ساحل پہ اترنے کی اجازت دی اور پھر راہداری فراہم کی, جس سے یہ امریکی افواج قندھار میں افغانستان میں داخل ہوئی تھی. ہم نے نیول ٹاسک فورس جو تھی ان کی ٹاسک فورس 58 جو بریگیڈیئر اس وقت بریگیڈیئر جیمز میٹس کے تحت تھی, اس ٹاسک فورس کو اجازت دی کہ وہ بائی سی لینڈ کرے پسنی کے پاس اور وہاں سے بیچ ہیڈ اسٹیبلش کر کے اور بائی گراؤنڈ جائے قندھار کے پاس 2001 میں. تو اس کی بھی کوئی ڈاکیومنٹیشن پاکستان میں نہیں ہے, نہ ہی کسی سے انہوں نے شیئر کی ہے حکومت نے. یہ انکشاف تو آیا ہے جناب شجاع نواز کی جانب سے, جو کہ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں کام کرتے ہیں, اور وہ مستند طریقے سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے امریکی زمینی افواج پسنی کے ساحل پہ اتری اور پھر یہاں سے ہوتی ہوئی وہ قندھار میں داخل ہوئی, اور پاکستان میں اس کی کسی کو کبھی کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کی سرکاری طور پہ یا غیر سرکاری طور پہ کسی کو کوئی معلومات نہیں ہے. یہ ہے وہ پراسراریت جو اس دور میں چھائی رہی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم نے امریکنوں کی مدد کی ہے, اور اس انداز سے مدد کی ہے کہ ہمارے عوام کو کیا, اکثر موقع پہ ہماری فوج کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ ہم کس حد تک امریکی مدد کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک بہت ہی بڑا انکشاف کیا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف, جو کہ فوج کا GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے. چیف آف جنرل اسٹاف تھے جنرل پرویز مشرف کے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز. لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جو انکشاف کر رہے ہیں, جو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں, یہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی پراسراریت تھی اور کس انداز سے ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے, کہ حتیٰ کہ ہمارے فوج کے کلیدی لوگوں کو, ہماری فوج کو بھی اس کا علم نہیں تھا.
پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ایئر فیلڈ پر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ ڈاؤن کی اجازت دی جائے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا. اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں. تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمٹمنٹ دے چکا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے احکامات آئے کہ وہ جیکب آباد ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے ٹروپس بھیج دیں. ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ رپورٹ دی, وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے. ٹروپس نے یہ رپورٹ دی کہ وہ جیکب آباد ایئر فیلڈ تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر ہم نے وہ گھیرا اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ تمام سہولتیں فراہم کی مگر اس کے بدلے ہمیں کچھ ملا تو ہوتا. ہمیں ملا کیا ہے اس کے بدلے؟ آپ نے پرسوں دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ پاکستان تو دراصل دہشت گردوں کی مدد کرتا رہا ہے. پاکستان آج بھی دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے. پاکستان کے 70,000 شہیدوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستانی فوج کے اور سیکورٹی اداروں کے اور پولیس کے 35,000 فوجیوں کا, پولیس والوں کا, سیکورٹی فورسز والوں کی جانیں گئی ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان کے سینکڑوں ISI کے آفیشلز کی, ملٹری انٹیلیجنس کے آفیشلز کی جانیں گئی ہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان کی نسلیں, پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوا ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان کا معاشی نقصان ہوا ہے سینکڑوں ارب روپے کا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور ذکر ہے امریکہ کی جانب سے تو وہ یہ کہ بھارت بہت اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے, بھارت دہشت گردی کے خلاف زبردست کارروائی کر رہا ہے اور پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں اپنا کردار بچائے. ہم آنسو نہ بہائیں تو کیا کریں, اظہار تعصب نہ کریں تو کیا کریں. ہم امریکہ کے لیے کیا کرتے رہے, ہمارے حکمراں کیا کرتے رہے اور امریکہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے. ہم کیوں اتنے سستے بکے؟ اس انتہائی اہم سوال کا جواب لیتے ہیں اور